السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر پہنچ کر اس کا طواف کر سکے۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسی عورت کی کہانی بتائیں گے جو 40 سال تک کعبہ شریف کے طواف کے لیے ترستی رہی۔ پھر اس عورت کے ساتھ ایسا کرشمہ ہوا کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کیا کعبہ شریف میں فرشتے اترے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے دوستو، اب ہم اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہے مائی نذیرہ کی، جن کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے کبھی بھی انہیں عزت نہیں دی۔ مائی نذیرہ کو ہر وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کے شوہر گھر میں رہتے ہوئے بھی ان کے لیے اجنبی تھے۔ روز ان کا کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہوتا، جس کی وجہ سے مائی نذیرہ کو اپنے شوہر کی مار کھانی پڑتی۔ روز کی لڑائی کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے مائی نذیرہ کو 4 بیٹوں سے نوازا، مگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے اس قدر تنگ تھے کہ مائی نذیرہ کے شوہر نے 45 سال کی عمر میں انہیں طلاق دے دی۔ مائی نذیرہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر آ گئیں۔ ان کے بھائی بے حد غریب تھے، جس کی وجہ سے انہیں اپنی اولاد کو بھی چھوڑنا پڑا۔ عدت کے دن مائی نذیرہ کے لیے بے حد تکلیف دہ تھے۔ وہ ہر وقت خاموش اور پریشان رہتی، اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ کچھ وقت بعد مائی نذیرہ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو اور مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے قرآن شریف کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر وقت حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہتی اور رات کے وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ مائی نذیرہ کو بچپن سے ہی حج کرنے کا بہت شوق تھا۔ ان کے دل میں کعبہ شریف کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اللہ سے ایک ہی دعا مانگتی رہتی، یا اللہ مجھے اپنے مقدس گھر کی زیارت کروا۔ میں غریب ہوں، لیکن تیری نظر میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں۔ تو چاہے تو غریب کو بھی اپنے گھر بلا سکتا ہے، اور اگر تو نہ چاہے تو امیر کو بھی تیرے گھر کی زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، جب بھی کوئی عورت حج یا عمرہ کر کے لوٹتی تو مائی نذیرہ اس سے دعا کروانے کے لیے پہنچ جاتی۔ مائی نذیرہ ان سے کہتی کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب کرے اور مجھے بھی اس مقدس گھر کا طواف کرائے۔ مائی نذیرہ کے بھتیجے ان کی یہ بات سن کر ان کا مذاق اڑاتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے۔ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ صرف دعاؤں کی۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے پاس کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں اور تم حج کرنے کی بات کر رہی ہو۔ مہنگائی نے پہلے ہی غریبوں کی کمر توڑ رکھی ہے۔ حج کرنا آسان نہیں اور حج پر جانے کے لیے کسی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، جس کا خرچ الگ سے ہوگا۔ مائی نذیرہ کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ روز اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی، یا اللہ اب لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں تو انہیں دکھا کیوں نہیں دیتے کہ تیرے گھر آنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عدت ختم ہونے کے بعد ایک دن مائی نذیرہ کی سہیلی ان سے ملنے آئی۔ اس کی سہیلی کا شوہر سعودی عرب میں کام کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ اس نے مائی نذیرہ سے کہا کہ مدینے میں ایک بوڑھا شیخ رہتا ہے، اس کی بیوی کو گزرے 1 سال ہو چکا ہے، وہ شیخ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر مائی نذیرہ نے غصے سے کہا، وہ بوڑھا آدمی ہے، میں اس سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کی عمر 70 کے قریب ہے، جبکہ میری عمر 45 سال ہے۔ میرے بچے، رشتہ دار اور بھائی بہن کیا کہیں گے؟ مائی نذیرہ کی سہیلی ان سے کہنے لگی کہ اگر تم عربی شیخ سے شادی کر لو تو تمہاری حج کی خواہش پوری ہو سکتی ہے، تمہیں اللہ پاک کے گھر میں حج کرنے کا موقع مل جائے گا۔ پیارے دوستو، حج کا نام سنتے ہی مائی نذیرہ کا دل پگھل گیا اور انہوں نے شادی کے لیے حامی بھر دی۔ 1 ہفتے بعد عربی شیخ سعودی عرب سے پاکستان گیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ مائی نذیرہ کو کمرے میں بٹھایا گیا۔ شام کے وقت عربی شیخ مائی نذیرہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت مائی نذیرہ کی سہیلی اور اس کا شوہر بھی کمرے میں موجود تھے۔ عربی شیخ نے کہا، میری بیوی مائی نذیرہ سے کہہ دو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں کل سعودی عرب واپس چلا جاؤں گا۔ سعودی عرب جا کر تمہاری نکاح کو رجسٹر کرواؤں گا اور تمہارے لیے ویزا
اور ٹکٹ بھیجوں گا۔ ہم وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ عربی شیخ نے مائی نذیرہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور اگلے دن وہ سعودی عرب واپس چلا گیا۔ 8 دن بعد مائی نذیرہ کا ویزا اور ٹکٹ آ گیا۔ اگلے ہفتے مائی نذیرہ سعودی عرب پہنچ گئی۔ انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ پر شیخ کا بیٹا پہلے سے ہی موجود کھڑا تھا۔ وہ مائی نذیرہ کو عربی شیخ کے بڑے گھر میں لے گیا۔ مدینے میں شیخ کا ایک بہت بڑا گھر تھا جہاں مائی نذیرہ کی خدمت کے لیے بہت سارے لوگ موجود تھے۔ ہر کوئی مائی نذیرہ کا سواگت کر رہا تھا۔ مائی نذیرہ نے شیخ کے بیٹے سے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ شیخ کے بیٹے کو تھوڑی بہت اردو آتی تھی، اسی لیے وہ مائی نذیرہ کی بات سمجھ گیا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں جواب دیتے ہوئے کہا، میرے والد پاکستان سے لوٹنے کے بعد آپ کا نکاح رجسٹر کرایا اور آپ کے لیے سونے کا ہار خریدا اور ویزا اور ٹکٹ کا انتظام بھی کیا۔ یہ سب کرنے کے بعد چوتھے دن ان کی طبیعت بگڑ گئی اور اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سعودی علماء سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ شرعی طور پر ان کی والدہ ہیں، اس لیے آپ کو اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کے لیے لے آیا۔ مائی نذیرہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی، لیکن جیسے تیسے دن گزرنے لگے۔ پیارے دوستو، عدت کے دوران مائی نذیرہ نے محسوس کیا کہ شیخ صاحب کا بیٹا ان کی بہت دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ جب عدت ختم ہوئی تو مائی نذیرہ نے اپنے شوہر یعنی شیخ کے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرے محرم کے طور پر میرے ساتھ حج کرنے چلو گے؟ شیخ کے بیٹے نے کہا، ماں جی، میں ضرور آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کی تمنا پوری کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ دلہن بن کر کعبہ شریف تشریف لے جائیں اور اس سے پہلے عمرہ کریں۔ پہلے تو مائی نذیرہ نے منع کر دیا، لیکن حج کرنے کی خواہش کے چلتے انہیں اس کی بات ماننی پڑی۔ جب مائی نذیرہ دلہن بن کر کعبہ شریف پہنچی تو سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ نماز کا وقت تھا۔ بیٹے کے کہنے پر مائی نذیرہ نے دلہن کے لباس میں ہی نفل ادا کیا۔ جیسے ہی نفل ادا کر کے مائی نذیرہ حرم شریف کے فرش پر بیٹھی اور رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کا موقع دیا۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں کعبہ شریف کے اوپر کوئی نورانی مخلوق دکھائی دی، جسے دیکھ کر مائی نذیرہ حیران رہ گئی، کیونکہ وہ مخلوق مائی نذیرہ کی طرح ہی دکھ رہی تھی، یعنی اللہ نے مائی نذیرہ کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد مائی نذیرہ نے حج کیا اور اپنی باقی تمام زندگی کعبہ شریف میں عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ جی دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ایسی ہی جانکاری سے بھرپور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔